بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ون فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ اس بارے میں آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ نواز شریف صاحب ملک واپس آ کے دوبارہ مقدمات کا سامنا کریں گے اور ان کو یہ حق ملے گا اپیل کا۔ ساتھ ہی آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھارت میں، جہاں بھارتی وزیر اعظم نے نام نہاد کشمیری رہنماؤں کو دہلی بلایا اور اے پی سی کے نام پر ایک کانفرنس کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے منعقد ہوئی، جس میں بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو نیم خود مختاری ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ یہ کیا اقدام ہوگا، اس پر ماہرین سے کریں گے بات اور ذکر کریں گے کل لاہور میں ہونے والے دھماکہ نشانہ کون تھا اور اس کے پیچھے کون کون سی قوتیں ہیں اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، اس پر ہوگی بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پالے موضوع کی جانب، اور یہ سب نواز شریف صاحب باہر ہیں، مفرور ہیں، عدالتیں انہیں مفرور قرار دے چکی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی بیس پہ کیا گیا ہے کہ پہلے آپ عدالت میں سرنڈر کریں تب آپ کو اپیل کا حق ملے گا۔ چونکہ آپ مفرور ہیں اس لیے آپ کی اپیل نہیں سنی جا سکتی۔ اب کیا ہے اس قانون میں اور اب تک کے جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں، اب تک کے جتنے فیصلے ان میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کا جو پہلا کیس تھا جس میں وہ گئے تھے، اس میں انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ میں ایک مجبور قیدی تھا اور مجھے خاص طور پہ راتوں کو نکال کے انہوں نے سعودی عرب بھیج دیا تھا۔ میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، یہ ہے وہ اغوا کیس، ہیلی کاپٹر، میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی جانے کے لیے، میری کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، میری سب چیز تھی، میں ایک مجبور تھا اور میرا کیس دوبارہ سنا جائے، جس کی بنیاد کے اوپر عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ واقعی نہ انہوں نے کوئی ضمانت کی اپیل کی ہے، نہ انہوں نے کوئی اور چیز کی ہے، ان کا کوئی ایسا نہیں ہے، ایک قیدی کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے، آزاد شہری کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ اسی کی بنیاد پہ ان کے 5-6 ریفرنسز جو تھے وہ ختم ہوئے تھے۔ سب سے اہم ریفرنس جو تھا وہ ان کا ہیلی کاپٹر ریفرنس تھا، اور ہیلی کاپٹر ریفرنس میں پہلی دفعہ قطری شہزادے کا خط استعمال ہوا تھا۔ ان کے پاس سے کرپشن کا ریفرنس آیا تھا کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کیسے استعمال کیا، شہباز شریف کا خلاف ریفرنس تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے خریدا نہیں، ہمیں فلاں قطری شہزادے نے یہ تحفے میں دیا، گفٹ دیا، اور وہ ہم چاہتے ہیں ہم اس کو دے دیں گے واپس۔ اس کے بعد انہوں نے وہ جب پلی لی تو اس دوران اس ہیلی کاپٹر کو آگ لگ گئی کھڑے کھڑے خود بخود۔ اچھا، ہاں، تو وہ جل گیا۔ تو اس کے اندر ہی کوئی میکنزم ایسا تھا کہ خود بہت آگ لگ سکتی تھی، شعبے بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ پھر ریفرنس ختم ہو گیا۔ دوسرا ریفرنس تھا ان کا فیوجیٹو اس کا، لیکن اس قانون کے بارے میں انہوں نے بہت لوگ تھے اس میں، جاذب خان بروانہ پروسیکیوٹر جنرل تھا، اس کا اعظم نذیر تاڑر، یہ سارے لوگ جو تھے، اور حسن نواز مختوم، یہ سارے ایڈوکیٹ تھے۔ انہوں نے 2-3 کیسز پیش کیے کہ جب کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک کیس انہوں نے پیش کیا، حیات بخش ورسز دی اسٹیٹ، 1981 کی پی ایل ڈی کا کیس، یہ سپریم کورٹ پی ایل ڈی 265 نمبر پہ رپورٹڈ۔ دوسرا انہوں نے پیش کیا ایک اور کیس ہے جس کا نام ہے چند شاہ اینڈ گل حسن کا کیس۔ یہ 2 بیسس کیسز تھے جس کے اوپر کہا گیا تھا کہ ان کو ریلیف دی گئی اور سب کچھ دیا گیا، جس میں عدالت نے 3-4 ایسے بنیادی سوال اٹھائے ہیں کہ اگر آئندہ کبھی نواز شریف ریلیف لینے کے لیے آیا تو اس کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ پہلا، کہتے ہیں عدالت یہ کہتی ہے کہ if a convict after filing a petition becomes fugitive and does not surrender، اگر ایک آدمی اپیل فائل کر کے بگھوڑا ہو جاتا ہے، he deprives، اس کو اپنے تمام حقوق ختم ہو جاتے ہیں himself of the relief claimed in the petition، تو کلیم کی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دروازے پہ کھڑے ہو کہ مجھے یہ ریلیف دیں آپ۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے there is no basis or principle for adopting this suggestion as a normal course of court, and if that is done it would be a placing premium on the negative conduct of the abscondent، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے کیسز جو ہے جب آؤ گے تم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پورے کیس کی عدالتی کارروائی کو ہم نگیٹ کر رہے ہیں اور نیگیٹو میں۔ تیسرا اہم ترین نقطہ جو ہے وہ اس نے چند شاہ کے کیس کے اوپر کہا ہے the court would not act in aid of a person who is fugitive from justice، ہم عدالت کسی بھگوڑے کی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ یہ کیس ہم نہیں سنتے، یہ کیس پینڈنگ ہے، ہماری ہی عدالت میں پینڈنگ ہے، آپ جب چاہو تشریف لائیں گے،
عزت مآب آئیں گے آ کے کیس کھول لیں گے. اور وہ کیس کھولا, انہوں نے کیس واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا ہم اپیل نہیں سن سکتے کیونکہ تم عدالت کے بگوڑے ہو, اور ہم اس سزا کو بحال کرتے ہیں. اب اس وقت جب تک نواز شریف صاحب نہیں آتے اس وقت تک وہ عدالت کے مجرم ہیں, ان کی فیٹ. پہلے ہوتا یہ تھا کہ عدالت کے مجرم کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوتی تھی. پہلے وہ آتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اپیل پہ کیا, کیونکہ جب اپیل بندہ کرتا ہے تو سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے. اب وہ اپیل کے سٹیٹس سے آؤٹ ہو گئے, اب سزا بحال ہے. اب سزا بحال ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر جو بات کر رہے ہیں, I don't know, the fugitive from the law loses some normal rights granted by procedural and all substantive. کسی قسم کے قانون کے اندر فیوجیٹیو لاء کا کوئی حق نہیں ہے. اب اس میں مریم نواز نے بات کیا ہے کہ اگر ہمیں عدالت سے انصاف ملنا چاہے گا تو ہم اگر جان کی ضمانت دی جائے تو وہ کل واپس آئیں. انہوں نے کہا کہ جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو وہ شام کو پیش ہو سکتے ہیں, اور اس میں جو مطلب واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے ایک اور چیز جو بتائی ہے کہ اس کے عدالت سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ریزن ریکارڈ کروا دیں کہ وائی ہی از دیئر, ٹینجبل, اس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں نا کہ آپ نے آپ کی ایک بیماری ہوئی ہے, اس بیماری کی تعداد گئے ہیں, اس کی جب ٹینجبل ریزنس ڈسکس ہوگی تو فیوجیٹیونیس اسٹیبلش ہو جائے گی. کیونکہ آپ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, کسی اور کو علاج کروایا ہے, نہ کسی ہاسپٹلائزیشن. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ نواز شریف صاحب کی, بلکہ میاں شریف صاحب سے لے کے اب تک, میاں شریف صاحب سے ایک بہت بڑا مشہور کیسا میں نے یہاں پروگرام کیا تھا, بڑا گلا ویلا آیا تھا, اس کے بعد میں ڈسکس نہیں کرتا اس کو. انہوں نے ٹیکس ریبیٹ لی تھی بہت بڑی, 13-14 سال کی اسی طرح کی فیوجیٹیونیس کو کلیم کر کے. یہ پہلی دفعہ عدالت نے بالکل الٹ ڈیسیژن لیا ہے. اچھا, کیونکہ نارملی جو ہمارے سیاستدان ہیں نا, خواہ وہ نواز شریف ہو, خواہ وہ زرداری ہو یا کوئی اور ہو, ابھی عمران خان تو اس میں آئے نہیں, جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا, وہ عدالت جو ہے سیاستدان کا کیس لٹکائے رکھتی ہے. وہ نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے. کہتے ہیں حالات کو دیکھیں گے, جب ادھر والا فیصلہ ہوگا تو ادھر کر لیں گے, ادھر والا فیصلہ ہوگا تو ادھر کر لیں گے. یہ فائنل ڈیسیژن آیا, اور یہ فائنل ڈیسیژن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کم از کم ہو چکا ہوا ہے کہ ریلیف نہیں دینی نواز شریف کو. چلو ریلیف نہیں ملنی, لیکن دوسری طرف جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب لاہور میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب جا کے ملے ہیں, وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے. ایک اور بڑے گرو قسم کے وزیر اعلیٰ منظور خان وٹو صاحب بھی ملے ہیں, اور بھی شخصیات سے وہ مل رہے ہیں. تو یہ زرداری صاحب جو ہے پنجاب کے اندر مورچہ لگا کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عثمان صاحب, میری 2-3 لوگوں سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اس مسئلے کے اندر, باتیں بھی ہوئی ہیں تفصیل سے, اور میں کافی عرصے سے اس کو واچ کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ کم از کم 8 سال سے پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ پنجاب میں ان روڈ بنا لے. پوری کوشش میں پنجاب پیپلز پارٹی کو کوئی راستہ مل نہیں رہا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 1977 میں جب سے خدا حافظ ہوا ہے اس کا پنجاب سے, اس کا پنجاب نہیں آ سکے. اور آپ سوچیں کہ جس پارٹی کا جنم بھومی پنجاب ہو, ڈاکٹر مبشر صاحب کے اس گلبرگ والے گھر میں بھٹو نے پارٹی بنائی ہو. بھٹو لاڑکانہ سے تھا, بھٹو 70 میں رہتا تھا, لیکن بھٹو نے کہا تھا نہیں پارٹی پنجاب میں بنے گی, اور ساری کی ساری انٹلیکچوئل فیڈ جہاں پہ ہو, وہ بھٹو کے جانصار جہاں پہ ہوں. بھٹو پہ اگر کسی نے کچھ 4 لوگوں نے ڈال کے اپنے اوپر ڈال کے, یہ گلگت کا تھا, آگ لگائی تو پنجاب سے خود پنجاب سے تھے. اگرچہ کہ انہوں نے پھر اس کے بعد اس میں عافیت سمجھی تھی کہ ہم MRD کی موومنٹ کا رنگ دے کے سندھو دیش کے ساتھ چلا چلو کس کر کے, لیکن اس کے باوجود بھی بے نظیر نے بڑی کوشش کی تھی 4 صوبوں کی زنجیر کا نعرہ لگا, پھر پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے زرداری میں آنے کی کوشش کی تھی, لیکن پنجاب سے وہ دوبارہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکے. جب بھی وہ پنجاب میں آتے ہیں کسی بیساکھی کے سہارے آتے ہیں, خواہ وہ نکئی ہو, خواہ وہ وٹو ہو, اور یا ایون پرویز الہی ہو. جب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا پرویز الہی کو بنایا تھا. پرویز الہی صاحب کی بھی ایک بڑی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی عہدہ جو ہے, خواہش ان کی بڑی ہے, لیکن وہ نیچے بھی آنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جب تک نواز شریف اور شہباز شریف یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ وہ کدھر جائیں گے, اس وقت تک پنجاب نہیں. الیکشن کے جو ایک نئے اتحاد ہیں وہ بھی تو تیاری ہو رہی ہے نا, ان کی بھی شروع ہو رہی ہے. عمران خان صاحب بھی نئے اتحادی جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب بھی تلاش کر رہے ہیں, اور آپ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. میں بالکل نہیں کر رہا. بہرحال تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اب ظاہر ہے الیکشن میں جتنا بھی ٹائم رہ گیا تو پارٹی سے شروع ہو جاتی ہے نا اپنا
لائن اپ کرنا لائن اپ کرنا تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر شاید کاف لیگ، پیپلز پارٹی اور کل کلاں کو جا کے شاید تحریک انصاف بھی ایک کوئی اتحادی بن جائے. تحریک انصاف کا مجھے سمجھ لے کہ کاف لیگ پیپل پارٹی کا شاید کچھ بن جائے، اور لیکن نون لیگ پنجاب کو خاص طور پہ اپنا قلعے کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نون لیگ کا اور کوئی اتحادی تو ہے نہیں نا یہاں پر، نہ مولانا فضل الرحمان ہے نہ کوئی اور ہے، زیادہ ساجد میر صاحب ہے جو کسی حد تک کوئی طرح اپنا جامعہ نامیہ والے آ جائیں گے ان کے ساتھ، اور تو کوئی نہیں. نون لیگ اپنی سولو فلائٹ چاہتی ہے، اور واقعی ان کے لیے عمران خان صاحب کی خصوصاً بزدار صاحب کی پرفارمنس نے ان کے لیے بہترین کام آسان کیا ہوا، بہت کام آسان کیا ہے. مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ووٹ نواز شریف کا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، نواز شریف کے ساتھ بزدار کو وزیر اعلیٰ لگا دیتے ہیں پنجاب. میں آپ کو بتاؤں، ہم کوئٹہ میں ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے نواز شریف ایک سفارشی ہے، لوگ کہتے تھے ضیاء الحق نے پروموٹ کیا، لیکن جس دن کوئٹہ کا بندے نے آ کے، کراچی کے بندے نے آ کے جیل روڈ دیکھی تھی نا نواز شریف کی، اس دن کہا تھا یہ کام کر سکتے ہیں. اس دن اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ نواز شریف ایک چینج ایجنٹ ہو سکتا. چلے بریک لے لیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کشمیر کا کہ بھارت کے اندر جو مودی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی اس کا احوال کیا تھا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اے پی سی طلب کی دہلی کے اندر، جس کے اندر حریت کانفرنس کے علاوہ جتنے نام نہاد کشمیری لیڈر ہیں ان کو مدعو کیا گیا. محبوبہ مفتی بھی تھیں، عمر عبداللہ بھی تھے، اور باقی جو کشمیری رہنما جو بھارتی آئین کے تحت وہاں پہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں، 14 کے قریب رہنما موجود تھے. اور اس میں بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو خود مختاری ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم اپڈیٹ بھی لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کشمیری صحافی ہیں نعیمہ احمد بہنجور، کسی تعارف کی محتاج نہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم نعیمہ صاحبہ. السلام علیکم، آپ کو آواز سن پا رہی ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا، میں دوبارہ سوال کروں گا کہ جو اے پی سی بلائی مودی صاحب نے دہلی کے اندر، اس میں کیا آؤٹ کم نکلا؟ ایک تو بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کشمیر کی جو نیم خود مختاری ہے اس کو بحال کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں مودی صاحب. یہ کتنا بڑا قدم ہوگا؟ کیا کشمیری اس کے اوپر جو مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا یہی ان کا مطالبہ تھا کہ نیم خود مختاری بحال کی جائے؟ ایک عرصے سے تو بحال تھی. جی آپ پلیز سوال دہرائیے، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی نعیمہ صاحبہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلی کے اندر آج جو اے پی سی ہوئی ہے، جو کشمیری رہنما وہاں گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ شاید نریندر مودی صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت بحال کر سکتے ہیں. تو کیا جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک مین سٹریم کا تعلق ہے اور جو مین سٹریم کو ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے تو یہ اچھی خبر ہوگی، لیکن ابھی نریندر مودی نے اس کا اشارہ بالکل نہیں دیا ہے. انہوں نے میٹنگ میں جو کہا ہے، جو گپکار الائنس کے نام سے جو سیاسی جماعتیں وہاں پہ شامل تھی، انہوں نے اس مطالبے کو وہاں پہ اٹھایا ہے، لیکن نریندر مودی نے نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے. بلکہ مظفر بیگ صاحب نے جو لیڈر ہیں وہاں کشمیر کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں اس کو طے کرنا لازمی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح کی انفارمیشن دی گئی ہو کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کی بحالی کریں گے تاکہ اس سے یہ فیس سیونگ گورنمنٹ کے لیے بھی ہو. لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ کشمیری صرف اس پہ اکتفا کریں گے تو مجھے اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پہ اب زیادہ جو آزادی کی تحریک اس وقت ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہے، بہت مضبوط ہو رہی ہے. جو 2 سال سے وہاں پہ لوگوں نے مظالم دیکھے ہیں، تو صرف آپ آٹونومی کو وہاں پہ دے کے لوگوں کو بہلائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کی تشفی ہو سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ جس وقت یہ ساری ارینجمنٹ 370 والی اس وقت شیخ عبداللہ صاحب کے زمانے کے وقت، اس وقت بھی بیسیکلی اس کو ایک کمپرومائز سمجھا گیا تھا ایک انڈیا کے اس پورے جغرافیہ کے اندر، اس ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور اس کے بعد ہی ساری کی ساری موومنٹس جو ہیں آگے چلی ہیں اور سارا آگے ہوا ہے.
یہ 2 سالوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیڈر نریندر مودی کی میز میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی وقت یا کوئی حیثیت جو ہے کشمیریوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے وقت تبھی ہوتی کہ اگر انہوں نے کشمیر کے درد کو سمجھا ہوتا، جس طرح اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ کشمیر میں اتنے مظالم ہوئے ہیں، اتنی وہاں پہ مصیبتیں ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن جب نریندر مودی جی وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا، ایک ہیومن کیٹسٹرافی جو وہاں پہ ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بزور طاقت وہاں پہ زیر کرنے کی کوشش کی، فوجیں اور زیادہ تعینات کی. پھر رات کے اندھیرے میں کو 5,500 لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا اور دوسرے دن آپ نے اعلان کروایا پارلیمنٹ میں. تو اس کو بزور طاقت ہی زیر کرنا آپ کہہ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کشمیریوں کو وزیر اعظم کے لیے اب اتنی کوئی ایسی گڈ وشز جو جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہیں، کیونکہ کشمیریوں نے 2 سال میں بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں. ان کے لینڈ رائٹس، ان کا آئین، ان کا فلیگ سب کچھ چھین لیا گیا ہے، حتیٰ کہ اب ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں. تو میرے خیال میں اب بہت زیادتی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے. اچھا، سپریم کورٹ میں اگر حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ زیادہ اپنا ایڈوکیٹ نہیں کرتی، جسے کہتے ہیں پریس نہ کرنا، اور سپریم کورٹ میں کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا کشمیری سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کو مان لیں گے، یا اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر کوئی انڈیا کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، یا جیسے جیسے ہندوتوا کا اور کشمیر سے ان کے ساتھ نفرت اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے؟ ایک تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا میں سوال ساتھ ہی کر دوں کہ کیا یہ نریندر مودی کا بلانا اور پھر باقی کسی عالمی ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے کہ اس کو چین کے خلاف لڑانے کے لیے انڈیا کو فری کیا جائے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنی ایمبیرسمنٹ جو عالمی امیج اس کی خراب ہو گئی، اگر اس کو بچانا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی تھرو سپریم کورٹ اس کو بحال کروائیں گے، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو عالمی طاقتیں ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں بہت سارے جو محرکات ہیں. نمبر 1 جو افغانستان میں امریکی انخلا ہے، اس کی وجہ سے طالبان کا پھیلنا اور ان کی موجودگی، ان کی آمد وغیرہ، ایک تو وہ تشویش ہے. دوسرا امریکی کانگریس نے کافی مودی سرکار پہ دباؤ ڈالا ہے کہ کشمیر میں جمہوری عمل شروع ہونا چاہیے اور کشمیر میں یہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ان کو بند کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس بھی دے رہے تھے اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے فی الحال، اور نظر بند جو رہنما تھے ان کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے. بہت سارے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جیسے شہروں سے فوج کو نکالنا، اس پہ اس وقت صلاح مشورے ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے یہ سارا عمل جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو ہندوستان کو مانتے ہیں، ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں. لیکن کشمیر میں جو ایک میجورٹی ہے وہ آزادی کے حق میں اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، جس میں آرٹیکل 370 ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. نہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک نریندر مودی صاحب کا ٹریپ تھا کہ پہلے یہ کریں اور اس کے بعد دنیا شور مچائے اور ہم یہ واپس لے لیں؟ اور پاکستان نے بھی جب مطالبہ کیا کہ جب یہ آرٹیکل واپس لیں گے، خود مختاری واپس آئے گی تو ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو کیا یہ جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا، تعلقات مذاکرات کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو کیا کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے درمیان آپ کو؟ دیکھیے پاکستان نے اس پہ جو فوکس کیا ہے 5 اگست 2019 پہ، تو ویسے اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ کشمیر اس کا شہرگ ہے، اس کی شہرگ ہے اور وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو میرے خیال میں یہ بھارت کے ساتھ ایک اندرونی انتظام ہے تو جس پہ پاکستان کو زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو، اگر UN ریزولوشنز وغیرہ جو بھی ہے. لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے آج عالمی سطح پہ جو لابنگ کی ہے اس کا کچھ خاطر کا نتیجہ سامنے ہوا ہے، اور جو بندوق وغیرہ جو ہے اس کو ختم کرنا، پر امن تحریک چلانا، مجھے لگتا ہے اس کا کافی اثر ہوا ہے. اور اب شاید ہو سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک تعلقات کی جو بحالی ہے شروع ہو جائے. لیکن وہ کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، کیا وہی مشرف فارمولا اسی پہ بات ہوگی یا اس سے زیادہ کچھ ہوگا، وہ ابھی دیکھنا باقی. نہیں، عمران خان صاحب نے تو گزشتہ دنوں انٹرویو کے اندر بھی یہ اشارہ دیا، بڑا کلیئر اشارہ دیا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پھر ایٹم بم کی بھی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. تو یہ تو ایک بہت بڑا پیغام تھا
دونوں ملکوں کو نہیں رہتی. یہ تو بہت بڑا پیغام تھا. تو اس کے اوپر کیا جو ہے وہ ریئیکشن بھارتی میڈیا کا ہے یا بھارتی حکومت اس پہ سوچ رہی ہے؟ کچھ رپورٹ ہوا اس حوالے سے؟ اس پہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن دیکھیے بھارتی میڈیا کا جو اس وقت بھارتی میڈیا ہے وہ سارا آر ایس ایس کے اثر میں ہے. بہت اکا دکا چینلز آپ دیکھیں گے جو وہاں پہ جو آبجیکٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اگر پاکستان نے اس طرح کی بات کیا، عمران خان صاحب نے، اس کو وہاں پہ پاکستان کی کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پاکستان انتہائی کمزور ہے، معیشت اس کی ختم ہو چکی ہے، افغانستان سے اب طالبان وہ پاکستان آ کے حملے کریں گے. تو اس صورتحال کے پس منظر میں پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ آزاد کشمیر پہ حملہ ہو، گلگت بلتستان میں شورش پیدا کی جائے. تو اس طرح کی خبریں ہندوستانی میڈیا چلا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہرحال ہندوستانی میڈیا بھی کتنا اس کا پروپیگنڈا کرے گا. اچھا نعیمہ صاحب، دوسرا ایک اور سوال ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو کشمیر کی جو ملیٹنسی ہے وہ اب نوجوانوں کے ہاتھ میں، وہی اس تحریک کو ڈرائیو کر رہے ہیں. حریت کانفرنس ایک بہت بڑا فیکٹر ہوا کرتا تھا، سعید علی گیلانی، میر وائز اور باقی جتنے رہنما تھے. اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حریت کانفرنس کے جو رہنما ہیں یہ پس منظر پہ جا رہے ہیں، اور وہ جو نوجوان جو ہیں وہ آزادی والے وہ سامنے آ رہے ہیں. کئی نام سامنے آتے ہیں. تو جو ملیٹنسی جو ہے وہ اب غالب آ رہی ہے، اور یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شریک بھی ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں. تو ایسے میں جب بات ہوتی ہے ڈائیلاگ کی، بات چیت کی بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل فیس ہونا ضروری ہے. تو کوئی کشمیریوں کا یہ والا پولیٹیکل فیس کہیں کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ملیٹنسی بھی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جن کو اتنی مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بجائے زندہ رہنا ہمیں ختم ہی ہونا ہے. اصل میں ہم سیکریفائس اپنے آپ کو کریں گے تو معاملہ ختم ہوگا. ان کے پاس نہ تو اسلحہ ہے، نہ تو ٹریننگ ہے، نہ تو کوئی چیز ہے، اور آپ 10 لاکھ بندوق کے سامنے 4 بندوق سے کام نہیں چلا سکتے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ فیز بھی ایک جو ہے وہ بھی ایک فیڈ ہو رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے حریت قیادت کی ہے، تو میرے خیال میں شاید اس پہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کوئی ایسی مفاہمت ہوئی ہے کہ ہم ایسی لیڈرشپ کو سامنے لائیں کہ جو ہم دونوں کی جو بھی بات ہے، چاہے جو جمہوری عمل پہ یقین رکھے، 4 پوائنٹ فارمولا ہو یا کچھ بھی ہو جس پہ وسیع البنیاد جمہوری عمل. تو اس طرح مجھے لگ رہا ہے. اور بلکہ آپ کو پاکستان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ حریت کی جو قیادت ہے وہ اس وقت خاموش ناراض کیوں ہے؟ سعید علی گیلانی کیوں ناراض ہو کے سائٹ پہ بیٹھ کے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا؟ ان کے جو بعد میں آنے والے تھے اشرف سرائی صاحب جیل کے اندر شہید ہو گئے، اور یہ تو صورتحال ہے. میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ بھی منظر سے اس طرح جو ہیں وہ غائب ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کشمیری قیادت کس طریقے سے آگے آتی ہے. بڑی تفصیلی کسی دن پھر آپ سے اس پر اپڈیٹ لیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا نعیمہ صاحبہ، آپ نے اپڈیٹ دیا، بہت شکریہ. چلیں ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر تھوڑا سوال بات کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا سیگمنٹ پھر ہم شروع کرتے ہیں، پھر آخر میں اور سورس کا ذکر کرتے ہیں. آئیں جی. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں کشمیر کی صورتحال کی، اور ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی نعیمہ احمد مہجور صاحبہ سے، اور یہ صاحب جو کچھ انہوں نے بتایا کہ ایک وہ گروپ ہے جو حریت کانفرنس جو حقیقی نمائندگی کرتے ہیں کشمیری عوام کی، اس جد و جہد کی جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں، اور بھارت جو ان لوگوں کو کانفرنس میں شریک کیا جو اس کے آئین کے تحت حصہ لیتے رہے انتخابات کے اندر. محبوبہ مفتی ہیں، عمر عبداللہ ہیں، لیکن اس کانفرنس کے اندر ان تمام رہنماؤں نے بھی وہ ایک ہی مطالبہ کیا کہ جناب ہمارے بھی فیس سیونگ کرو اور یہ ختم کرو آرٹیکل، تاکہ ہم سامنا کر سکیں. ایک بات بڑی واضح بات ہے، گزشتہ 2 سال سے جس صورتحال میں کشمیری گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل پریس جو صورتحال بلڈ کر رہا ہے، ایک بات طے ہے کہ کشمیر کی کنجی اپنا پاکستان کے پاس رہ گئی ہے، نہ انڈیا کے پاس. اب ان کشمیریوں کے صرف پاس کشمیریوں کے پاس رہ گئی ہے. جس دن پہلی دفعہ ایگریمنٹ ہوا تھا نومبر کے اندر طالبان کا اور اس کا، دنیا کے ہر پریس نے کہا تھا کہ یاد رکھو القاعدہ کا اور باقی لوگوں کا اگلا ٹھکانہ کشمیر ہوگا، اور کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لو، ورنہ ایک یاد رکھو، انڈیا شام بن جائے گا.
تب سے انڈیا شام بن جائے گا کیونکہ ہر گلی میں مسلمان موجود ہے اور ہر گلی میں لڑائی ہو سکتی ہے. القاعدہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا تھا کہاں پر؟ انڈیا کے اندر, آسام کے اندر. مولانا محمد آصم اور اب اس دنیا میں نہیں رہے, وہ اس کے ہیڈ بنے تھے پورے کے پورے. آسام میں ان کا پورے انڈیا کے اندر, سب کانٹیننٹ کے اندر تمام لوگ جو تھے کشمیری جو نوجوان قیادت کہتی تھی ہمیں صرف آج کی تاریخ میں ایک ہی راستہ ملا ہے آزادی حاصل کرنے کا, اور وہ راستہ ہے جو طالبان نے اختیار کیا تھا. اگر طالبان امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں, ہم انڈیا کو شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا آزاد کشمیر نہیں, آزاد ہندوستان. یہ ہے وہ حالت جس کے اوپر اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے کہ افغانستان آزاد اب تو ہونے والا, اب تو کوئی پتہ نہیں آج یا کل کسی وقت صورتحال ہو سکتی ہے. آج میں انٹیلیجنس رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 6 مہینے بعد کابل پہ قبضہ ہوگا, یہ امریکہ کی CIA نے رپورٹ کر دیا ہے. کچھ کر لو 6 مہینے کے بعد طالبان کا جھنڈا افغانستان میں کابل میں لہرائے گا. میرا اندازہ ہے کہ اس سے بہت پہلے لہرا جائے گا. اس کے بعد طالبان نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں رہے گا, کوئی فورن ملیٹنٹ نہیں رہے گا, ہم زمین استعمال نہیں کریں. فورن ملیٹنٹ اس سے پہلے 90% انڈیا شفٹ ہو چکے ہوئے. اچھا چلیں وہ انڈیا شفٹ ہو چکے ہوں گے. ایک تو یہ وہ وہاں کی جو صورتحال ہے, کل لاہور کے اندر ٹارگیٹڈ دھماکہ کیا گیا ہے اور جو ریموٹ کنٹرول گاڑی بھی سامنے آ گئی ہے, اس کے مالک کا نام بھی سامنے آ گیا ہے کہ 2010 کے اندر گاڑی چوری ہوئی. یہ جو دھماکہ تھا اس کا ایک تو مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, کون سی قوتیں تھیں؟ رضوان صاحب اس سے 1980 کا دور یاد آ گیا جب افغانستان سے کھاد کے اور انڈیا کے ایجنٹ حملہ کرتے تھے. اس میں اور طالبان کے جو حملے تھے ان میں ایک فرق ہوتا تھا. یہ ہوتے تھے ریموٹ کنٹرول والے, اپنے آپ کو بچا کے, کوئی جان نہیں دینا چاہتا, کہتے کون جان دے. وہ دوبارہ اس طرح کا روایت ہوا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں بھی جو حملے ہوتے ہیں خود کچھ نہیں ہوتے. سائیکل میں بم لگا ہوا ہے, گاڑی میں لگا ہوا ہے, تاکہ وہ صرف خود کچھ حملہ جو تھا یا فلسطین میں ہوئے یا پھر یہاں پر طالبان نے یہاں پر کیے تھے, کیونکہ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آگے جا کے اپنا برین واشنگ جنت ملے گی. طالبان کو ڈیفرینشیٹ کرنا, یہ والے تحریک طالبان TTP, وہاں خود کچھ نہیں کرتے اور امریکن سپورٹ. افغانستان میں خود کچھ نہیں کرتے, افغانستان مار کے آتے ہیں, کیونکہ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جہاد کر رہے ہیں. یہ تو فساد والی صورتحال تھی نا یہاں پر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے ایک تھریٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس سے ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ اس کے ڈانڈے جو مل رہے ہیں وہ ڈانڈے کراس پاکستان مل رہے ہیں. انڈیا بھی اور اس کے ساتھ باقی بھی را بھی اور بھی. آپ دیکھیں جو اس کا نفتالی جو ہے بینٹ ہے نا, حالانکہ وہ مسلمانوں کے ووٹ سے آیا ہے, لیکن اس نے سب سے پہلے جو فون جو ہے نریندر مودی کو کیا اور اس نے کہا ہے کہ ہم اس میں کر سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ یاسر عرفات کا سب سے کلوز فرینڈ کون سا ملک تھا؟ انڈیا. ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں فلسطینیوں کو روتے ہیں. ہم پہلے دن ہم سے کہا تھا کہ فلسطینی جو ہے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑ رہے. یہ سر اب غزہ والے بھی تو ہیں نا. سر غزہ لوگ ہی اور ہیں, حماس لوگ ہی اور ہیں, حماس لوگ ہی اور ہیں, غزہ کے لوگ ہی اور ہیں. غزہ کے لوگ اگر ویسٹ بینک میں بیٹھے ہوتے تو آج اسرائیل کی ضرورت تھی کہ ان کے زمینوں کے کھڑے ہو کے انہی سے زمینیں خرید کر مکان بنا سکتا. تو بیسیکلی وہ اسرائیل, کیونکہ بامبے میں آپ کو پتا ہے بامبے اٹیک ہوا تھا, اس میں اسرائیلی بھی مرے تھے, 26 اسرائیلی کمانڈوز تھے, ان کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر. اور جو یہودیوں کی جو بیس ہے نا, جب وہ نکلے ہیں نا, جب قرآن کہتا ہے نا کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, تو سب سے بڑی بیس بامبے میں تھی, دوسری نائجیریا میں تھی, ادھر سے بامبے میں تھی. بامبے سے واپس گئے. آج بھی انڈیا کے اسرائیل میں چلے جائیں آپ کو بہت سارے لوگ اردو بولتے ہوئے ملیں گے, اور خاص بامبے والی. اچھا چلا جی, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. پھر اس ایشو کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ. پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.